ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 11 اپریل 1963 کو گلوری اوبری گیبلز کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ لڑکیاں ٹوئنز تھیں اور ان کا نام جان گیبلز اور جینیفر گیبلز رکھ دیا گیا۔ یہ لوگ یمن میں رہتے تھے۔ بیسیکلی ان کا تعلق کیرابون آئی لینڈ سے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فیملی UK شفٹ ہو گئی، لیکن یہاں سے ان دونوں کی ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی جو دنیا کو حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ یہ لوگ UK کے شہر ہارفورڈ ویسٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ان دونوں ٹوئن سسٹرز کو بچپن میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہارفورڈ ویسٹ میں سیاہ فام لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دور دور تک شاید ہی ایک بلیک فیملی رہتی تھی، اس لیے ان کی فیملی کو کافی زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ان دونوں بہنوں کو اسکول میں مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ بہنیں لوگوں سے کٹنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی جو بہت خطرناک اور عجیب ہونے والی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو اسکول میں اتنے ریسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں اسکول چھوڑنا پڑ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ بہنیں بہت عجیب طرح سے بیہیو کرنے لگیں۔ ان ٹوئن سسٹرز کی لینگویج جن میں یہ بات کرتی تھیں، یہ ایک ایسی لینگویج تھی جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ تک کو نہیں۔ یہاں تک کہ ان بہنوں نے کسی اور سے بات تک کرنا چھوڑ دی۔ یہ اس عجیب سی لینگویج میں صرف ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے جو دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس لیے ان کا نام دی سائلنٹ ٹوئنز مشہور ہو گیا۔ لوگ ان کو زومبیز تک کہنا شروع ہو گئے۔ کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو یہ انہیں عجیب طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتی۔ تبھی ان کی فیملی کے لوگ بھی ان سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ ان بہنوں کے پیرنٹس نے انہیں مختلف تھراپسٹ کے پاس بھی بھیجا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ان کی لینگویج بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان بہنوں کے پیرنٹس نے شدید پریشانی کی وجہ سے انہیں الگ الگ بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا تاکہ یہ دونوں الگ ہاسٹلز میں رہیں، لیکن وہاں کچھ بہت عجیب ہوا۔ یہ دونوں جو ہی الگ ہوئیں تو ان کی باڈیز ایسے ہونا شروع ہو گئیں جیسے لاش ہوتی ہے۔ ان کی باڈیز اکڑ جاتی تھیں اور بہت بھاری ہو جاتی تھیں۔ یہ دونوں لیٹی رہتی تھیں اور کوئی ان کو ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ یہ انتہائی عجیب صورتحال تھی۔ یہ دونوں کے سکولز میں کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تبھی ان دونوں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا، لیکن عجیب واقعات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا۔ یہ بہنیں ایک ہی کمرے میں سارا وقت اندھیرے میں گزارتیں۔ ان کے پاس ایک ٹارچ ہوتی تھی جس میں بیٹھ کر یہ عجیب قسم کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ان کہانیوں میں شدید وائلنس ہوتا تھا۔ کئی کہانیاں تو پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بہنیں کنٹرول سے باہر ہوتی گئیں۔ یہ چوری کرنے لگیں، ایک دوسرے کو بری طرح سے مارتی تھیں۔ ایک دفعہ تو جان نے جینیفر کو پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر بہت عجیب طرح سے یہ ہنسنا شروع کر دیتی تھیں۔ یہ دونوں بہنیں پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھیں۔ جون 1981 میں ان دونوں نے کچھ ایسا کیا جس سے پورے UK کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان دونوں بہنوں نے جب ان کی عمر 18 سال تھی، انہوں نے ایک سٹور کو آگ لگا دی۔ یہ سٹور مکمل طور پر جل گیا، جس سے 2 لاکھ پاؤنڈز کا نقصان ہوا۔ سٹور کو جلانے کے بعد انہوں نے ایک کالج کا رخ کیا اور کالج میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن تب تک پولیس پہنچ چکی تھی اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس دوران یہ ایک دوسرے سے اسی لینگویج میں بات کرتی رہیں جو کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، ان بہنوں کو گرفتار کر کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں بھیج دیا گیا۔ اس جیل میں UK کے خطرناک ترین قیدی رہتے تھے، لیکن اس خطرناک جیل میں بھی ان کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکا۔ یہ بہت زیادہ وائلیٹنگ تھی۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا ان کے لیے روزانہ کی بات تھی۔ ان کو 1 سال اسی جیل میں رکھنے کے بعد سائیکائٹرسٹ ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا جو انگلینڈ کے شہر ورکشائر میں تھا تاکہ وہاں ان کا علاج ہو سکے۔ اس ہاسپٹل میں UK کے خطرناک ترین مجرموں کا علاج ہوتا تھا جو دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہ بہنیں اور بھی عجیب ہوتی گئیں۔ ان کو ایک روم میں رکھا گیا جہاں یہ دونوں گھنٹوں دیوار سے ٹیک لگا کر سر نیچے کر کے بیٹھی رہتی تھیں اور کسی سے بات تک نہیں کرتی تھیں۔ اگر کچھ بولتی بھی تھیں
तो उसी लैंग्वेज में बात करती थी जो किसी और की समझ में नहीं आती थी। कई दफा इन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी जख्मी किया। और एक और अजीब बात इनका खाना था। अगर एक बहन खाना खाती तो दूसरी भूखी रहती थी, जैसे उसका पेट भी भर रहा हो। इसी तरह ये दोनों दिन और रात में बारी बारी खाना खाती थीं। जॉन और जेनिफर का केस पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इनको साइलेंट ट्विंस के नाम से बुलाया जाता था। इन्होंने 10 साल उसी हॉस्पिटल में गुजार दिए। इस दौरान इन दोनों बहनों को यकीन हो चुका था इनमें से सिर्फ एक बहन ही जिंदा रह सकती है, क्योंकि इनको लगता था कि ये दोनों कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बातें ये दोनों डायरी में लिखती थीं, जो बाद में इन्वेस्टिगेट की गई थीं। इन दोनों ने फैसला किया कि एक बहन कुर्बानी देगी और मर जाएगी ताकि दूसरी बहन एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। 9 मार्च 1993 को इनसे मिलने एक जर्नलिस्ट हॉस्पिटल में आई। इस जर्नलिस्ट का नाम मिर्जोरी वेल्स था। ये उनकी जिंदगी पर एक किताब लिख रही थी। वो लोग चाय पी रहे थे कि जेनिफर ने उस जर्नलिस्ट के कान में कहा कि मैं मरने वाली हूँ ताकि मेरी बहन जॉन एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। थोड़ी ही देर बाद जेनिफर सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक ये अपने बेड से नीचे गिर गई। इसकी बहन जॉन ने इसका सर अपनी गोद में रखा तो पता चला कि ये मर चुकी है। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। जेनिफर की मौत की वजह दिल का बंद हो जाना था। हालांकि इसकी सेहत अच्छी थी। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका दिल अचानक से कैसे बंद हो गया। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। जेनिफर की इस पुरस्कार मौत ने इस केस को और भी अजीब बना दिया, क्योंकि इसने कुछ घंटे पहले वेल्स को कहा था कि मैं मर जाऊंगी। और आप इसको एक इत्तेफाक समझें कि ये कुछ घंटों के बाद ही मर गई। अपनी बहन के मरने के बाद जॉन के अंदर काफी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। ये नॉर्मल तरीके से बोलने लगी और नॉर्मल बिहेव करने लगी। इसको इस हॉस्पिटल से भी फ्री कर दिया गया। आज जॉन यूके में अकेली जिंदगी गुजारती है। इसकी उम्र 56 साल है, लेकिन इन बहनों की ये अजीब कहानी आज तक दुनिया को हैरत में डाले हुए है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप हजरात तक पहुंचती रहें।